ارشاد فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، یعنی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور یہ وہابی کیا کہتا ہے؟ وہابی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ معاذ اللہ رب العالمین، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ ان کتوں نے ایسا لکھا کہ وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ان سے یہ کہہ دو کہ جب حضور فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جب ایک نبی کے غلام کی شہزادی کا یہ عالم، نبی کے غلام کی ایک شہزادی کا یہ عالم کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو سوچو حضرت فاطمہ زہرا میرے حضور کی شہزادی ہے، تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ زہرا کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ مہک رہا ہوں میں ماں کی دعاؤں کے صدقے، میری دعا ہے کہ جنت میں سب کی ماں امام عشق و محبت کے فیض و برکت سے، امام عشق و محبت کے فیض و برکت سے، حضور مفتی اعظم کا صلی اللہ علیہ نبی العالی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جانثاران بدر و احد پر درود، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ 2 ہجری کے اندر 17 رمضان المبارک شریف میں جنگ بدر شریف کا معاملہ پیش آیا۔ یہ بہت اسلام کی پہلی جنگ، وہ عظیم معرکہ، اس کو جنگ بدر بھی کہتے ہیں اور یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ حق اور باطل کی پہچان اس میں ہوئی تھی کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے۔ مدینہ شریف سے 80 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جہاں پر میلہ لگتا تھا، اور اس جگہ ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کا جو مالک تھا اس کا نام بدر تھا۔ وہیں پر یہ جنگ ہوئی، تو اسی لیے اس کو جنگ بدر بھی کہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جو کنواں تھا اس کنویں کا نام ہی بدر تھا، اسی لیے اس کو جنگ بدر، وہاں پہ جنگ بدر ہوئی تو اسی لیے اس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ تو یہ جنگ سبحان اللہ سرکار کے وہ عظیم صحابہ تھے، اس میں انصار بھی تھے۔ تو سرکار جب نکلے جنگ کے لیے نکلے، صحابہ کرام کا ہجوم تھا، نکلے تو راستے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک جگہ مقام روحہ پڑتا ہے تو وہاں پر ٹھہرے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روحہ سے پہلے ایک جگہ ٹھہرے۔ تو جب حضور وہاں پر ٹھہرے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سب تشریف فرما ہوئے، تو سرکار نے خطبہ دیا کہ کفار قریش جو ہیں، یہ پتا چلا ہے کہ کفار قریش وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، تو لہٰذا ہم لوگوں کو جنگ کرنا پڑے، ہو سکتا ہو جنگ کرنی پڑے، تو آپ لوگ تیار ہیں؟ تو جب اتنا کہا سرکار نے تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اور دیگر مہاجرین سبحان اللہ خوشی سے مچلنے لگے کہ یا رسول اللہ
ہم تو تیار ہیں، لیکن اس میں کچھ انصار بھی تھے، تو سرکار ان کی طرف بار بار دیکھتے تھے، بار بار ان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے جنگ کا معاملہ ہے، جنگ لڑنی پڑے گی، اگر واقعہ سامنے پیش آیا تو ایک اس میں انصار میں سے ایک سردار تھے، ایک قبیلے کے سردار تھے، وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ وہ سرکار کی طرف دیکھے کہ سرکار ہماری طرف بار بار دیکھ رہے ہیں، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہماری طرف بار بار اشارہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہماری طرف بار بار اشارہ کر رہے ہیں، یعنی انصار کی طرف حضور اس لیے دیکھتے تھے کہ انصار جب بیعت ہوئے تھے، بیعت کیے تھے، اس بات پر بیعت کیے تھے حضور کے ہاتھ پر کہ ہم اس وقت لڑائی لڑیں گے جب کفار مدینے پر چڑھائی کریں گے تو ہم جنگ کریں گے، لیکن یہاں بات مدینے کے باہر کی آ گئی کہ مدینے سے باہر نکل چکے ہیں، اب لڑائی کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، تو حضور اس لیے ان کو دیکھتے تھے کہ یہ لوگ تیار ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہماری طرف بار بار اشارہ کر رہے ہیں، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے وہ جانثار ہیں، ہم آپ کے وہ جانثار ہیں، وہ جانثار ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ اشارہ کریں، اگر آپ حکم کر دیں تو جنگ بدر ہی کیا ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابہ کرام جب یہ اتنا کہا حضرت سعد نے تو سرکار پھر خوشی اور مستی کے عالم میں مچلنے لگے، سبحان اللہ، سرکار خوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتے رہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور ہم آپ پر جان نچھاور کر دیں گے، یہ کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ اس کے بعد ایک کوئی انصار میں سے وہ بھی سردار تھے اپنے قبیلے کی، حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، وہ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حکم تو دیجئے، یا رسول اللہ آپ حکم دیں، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم میں سے نہیں ہیں۔ جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، تیار ہو جاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ قرآن فرماتا ہے اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، اے موسیٰ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم یہاں سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ چلو لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں لڑیں گے، آپ لڑو، آپ کا رب لڑے اور آپ لوگ فیصلہ کرو، ہم لڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو وہی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کی قوم میں سے ہیں، ان کی طرح کہیں گے؟ ارے خدا کی قسم ہم ایسا ہرگز نہیں کہیں گے، اگر آپ کا اشارہ ہو جائے گا، آپ حکم فرما دیں گے تو ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، یا رسول اللہ آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو جائے تو ہم لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں ہم اپنی جان کو آپ پر قربان کر دیں گے، لیکن پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر اعلیٰ حضرت بولے سبحان اللہ، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت ملا پھر سلام۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ شب میں میدان میں جب پہنچے بدر شریف میں، تو جیسے یہ شب ہے تو اور سبحان اللہ ایک بات اور بتا دیں، وہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک یوم الجمعہ یعنی جمعہ کا دن تھا، اور کل بھی 17 رمضان ہے، جمعہ کا دن ہے۔ سبحان اللہ، کل بھی 17 رمضان ہے اور جمعہ ہی کا دن ہے۔ وہاں بھی جمعرات جمعے کی شب لگی تھی، حضور نے پھر اس کے بعد دعا فرمائی۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رات میں یہ شب جو چل رہی ہے ایسے شب تھی، جمعے کی شب تھی، تو
17 رمضان مبارک کی شب تھی. اس کے بعد حضور باہر نکلے, خیمے سے باہر نکلے, خیمہ ومہ لگ گیا تو حضور باہر نکلے اور اس کے بعد میدان میں جا کر انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کافر یہاں پہ مرے گا, فلاں کافر یہاں پہ مرے گا, کل فلاں شخص یہاں پر مرے گا, ابو جہل یہاں مرے گا, عتبہ یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ارے خدا کی قسم میرے حضور نے جیسا جیسا فرمایا تھا وہ کفار اسی جگہ پر مرے, اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں مرے. سبحان اللہ. تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ اور شیبہ, کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. میرے حضور نے جہاں کہہ دیا یہ یہاں مرے گا تو وہ وہیں مرا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کی جنگ شروع ہوئی, صبح ہوئی, جنگ شروع ہوئی. جب جنگ شروع ہوئی تو سبحان اللہ ادھر 313 تھے, اس میں سے 305 ہی لوگ صرف میدان بدر میں تھے, 8 لوگ نہیں تھے. 8 لوگ کسی وجہ سے نہیں آ پائے, لیکن حضور کی عظمت دیکھیے, جب وہ نوازنے پر آئے تو کیا نہ نواز دیں. 8 لوگ اس میں موجود نہیں تھے, لیکن حضور نے فرمایا جو اس جنگ میں شامل نہیں ہو پائے 8 لوگ, جتنا ثواب ان بدری صحابیوں کو ملے گا اتنا ثواب ان کو بھی ملے گا. سبحان اللہ. تو 305 تھے یہ لڑنے والے, اور ادھر ایک روایت میں آتا ہے کہ 950 تھے, ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 تھے. مواہب الدنیا شریف کتاب معتبر کتاب, اس میں لکھا کہ ایک جگہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کفار جو تھے وہ 950 تھے, اور ایک روایت میں کہ 1000 تھے. اور ادھر کیا تھا, ادھر سب کے سب اسلحے لیے تھے, ان کے پاس آلہ و اوزار تھے, لیکن ادھر صرف 3 گھوڑا, صرف 3 گھوڑا, اور وہ بھی صحابہ کرام نے صرف 3 گھوڑا, 313 میں صرف 3 گھوڑا تلوار بھی تھی. لیکن سبحان اللہ جب جنگ شروع ہوئی تو کتابوں میں آیا, علماء بیان فرماتے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ اٹھ گئے, میرے حضور کے ہاتھ اٹھ گئے بارگاہ رب میں, اور وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, وہ زبان مبارک کھلی, اور اس کے بعد فرمایا اللہ سرکار نے پتلی پتلی گلے قدس کی پتلیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, لبہائے مبارک کھلے, ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ اٹھے, لبہائے مبارک حضور کے کھلے, اور رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا جس کا مفہوم یہ ہے, حضور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مولا یہ تیرے محبوب کے چاہنے والے 313 ہے, کفار کی تعداد ہزاروں کی تعداد ہے, لیکن تیرے محبوب کے چاہنے والے 313 ہے, ان کے پاس سامان بھی نہیں ہے. اے مولا آج ان کی حفاظت کی ذمہ داری تیرے ذمہ میں ہے, تو چاہے گا تو نصرت ہوگی, تو چاہے گا تو ذلت ہوگی, مولا انہیں کامیابی عطا فرما دے. حضور نے اتنا کہا تھا تو اعلیٰ حضرت پر پکارے اٹھے, اجابت کا سہرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائیں. سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا تو پھر اعلیٰ حضرت بولے اجابت کا سہرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. میرے حضور کی دعا قبول ہوگی. لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو اس میں ایک صحابی رسول تھے حضرت عکاشہ بن محاذ اسدی, ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ لڑ رہے تھے, لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی, وہ لڑ رہے تھے, اس کے بعد ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ آئے بارگاہ مصطفیٰ میں. سبحان اللہ. اب آپ سوچئے ایمان کیسا ہے, ایمان دیکھیے, تلوار کہاں ملتی, حضور کے پاس بھی تو تلوار نہیں تھی, لیکن وہ صحابی رسول جانتے تھے
کہ حضور کے پاس جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو عطا کر دیں گے. سبحان اللہ. تو حضرت وہ صحابی رسول آئے بارگاہ مصطفیٰ میں عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے, اب کوئی تلوار بھی نہیں ہے کہ جس سے جنگ کی جائے, یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں؟ تو حضور نے ان کو ایک سوکھی ٹہنی دی, ایک سوکھی ٹہنی عطا فرمائی اور فرمایا لے جاؤ اسی سے جنگ کرو. سبحان اللہ. اب وہ صحابی رسول سے ایمان بھی مضبوط تھا, وہ ایمان بھی مضبوط تھا, وہ جانتے تھے کہ اگر حضور لکڑی دے دیں گے تو اس سے بھی جنگ فتح ہو سکتی ہے. تو صحابی رسول حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ٹہنی لے کے چلے, جب ہاتھ میں پکڑے تو صاحب مواہب اللدنیہ فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ میں انہوں نے اس ٹہنی کو پکڑا, اس تنے کو پکڑا, تو اس کے بعد وہ لکڑی جو تھی وہ تلوار کی شکل میں آ گئی, وہ تلوار بن گئی, سفید اور سخت اور تیز دھاروں والی وہ تلوار بن گئی. پھر اس کے بعد وہ صحابی رسول جنگ کرنا شروع کر دیے, لڑتے 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 یہاں تک کہ اس تلوار سے جنگ کو فتح کر لیا. سبحان اللہ. وہ جنگ فتح ہو گئی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علماء کہ جب یہ جو میدان بدر میں صحابی رسول تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا, جب لڑنے آئے تھے تو کچھ نہیں تھا, لیکن جب جنگ فتح ہو گئی تو ان کے پاس سب سامان ہو گئے. کوئی گھوڑا لیے ہیں, کوئی تلواریں لیے, کوئی ایسا صحابی شخص خالی نہیں تھا کہ جس کے پاس سامان نہ, سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہو گیا. وہ صحابی رسول جن کے بارے میں سبحان اللہ جنگ بدر شریف کے بارے میں فرماتے ہیں جا نثاران بدر و احد پر درود, حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. وہاں پر طاقت اور تعداد پہ بھروسہ نہیں کیا گیا تھا, وہاں پر تعداد پہ بھروسہ نہیں کیا گیا تھا, وہاں پر اگر بھروسہ کیا تھا صحابہ نے تو اس پہ وہ عشق رسالت پر بھروسہ کیا تھا, محبت رسول پر بھروسہ کیا تھا. اور جب سرکار کی محبت میں وہ لڑے تو جنگ بھی فتح ہو گئی, مسلمانوں کو کامیابی بھی حاصل ہو گئی. سبحان اللہ. وہاں پر یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من, یعنی تم مومن بن جاؤ, اپنے رشتہ داروں تمام دشمنان خدا و رسول کو چھوڑ دو. پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ تمہاری حضرت جبریل کے ذریعے میں تمہاری مدد کروں گا. تو وہاں پر جو مدد ہوئی تھی وہ فرشتے آئے تھے. سبحان اللہ. بیان فرماتے علماء کہ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ جنگ چالو ہے, لوگ لڑ رہے ہیں اور ہوا میں گردنیں اڑ رہی ہیں, لیکن مارنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. جب حضور سے پوچھا گیا حضور ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, مارے جا رہے ہیں کفار, ان کی گردنیں اڑ رہی لیکن مارنے والا کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا حضرت جبریل آئے ہیں تمہاری مدد کے لیے, فرشتے آئے ہیں, 1000 فرشتے مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. یہ جو ہوا میں گردنیں اڑ رہی یہ فرشتے مار رہے ہیں. سبحان اللہ. علماء بیان فرماتے ہیں کہ 1000 فرشتے صرف مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے, جنگ کر رہے تھے, اور 1000 فرشتے وہ مسلمانوں کو ثابت قدمی کی تسکین کر رہے تھے. یعنی وہ صحابہ کو کہتے تھے کہ تم گھبراؤ نہیں, کفار کی قوم, کفار کی تعداد کم ہے, تمہارے پاس تو اللہ و رسول ہے, تمہارے لیے تو اللہ و رسول ہے, گھبراؤ نہیں. پھر علماء فرماتے ہیں کہ پھر 1000 سے 2000 ہوئی, پھر 3000 ہوئی, پھر 5000 ہوئی. سبحان اللہ. وہ فرشتوں وہاں پہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ کا جلوہ دکھایا گیا تھا. اگر ہم اور آپ بھی اسی صحابہ کرام, انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے نقش قدم پر چلیں گے, حضور کی محبت میں زندگی گزاریں گے, حضور کی محبت میں اگر موت آئے گی تو خدا کی قسم نہ دنیا کی طاقت مار سکتی ہے, نہ قیامت کی طاقت مار سکتی ہے, نہ قبر کی طاقت مار سکتی ہے, کہیں بھی نہیں مارے جاؤ گے.
پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے در سے سخت سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، نہ دنیا میں مارے جائیں گے، نہ قبر میں مارے جائیں گے، نہ حشر میں مارے جائیں گے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی عشق و محبت کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے، انہی کے غلامی میں زندگی عطا فرمائے، اور انہی پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ ہوتا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ ہوتا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ آنکھ عطا کیجئے آقا اس میں ضیاء دیجئے، آنکھ عطا کیجئے آقا اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، غوث اور خواجہ پیا اور امام احمد رضا، غوث اور خواجہ پیا اور امام احمد رضا، سب ہے تمہاری عطا تم پہ کروڑوں درود، سب ہے تمہاری عطا، کام وہ لے لیجئے جس سے ہم سب کی بنے، کام وہ لے لیجئے جس سے ہم سب کی بنے، صدقے میں احمد رضا تم پہ کروڑوں درود، صدقے میں شیر رضا تم پہ کروڑوں درود، صدقے میں مشاہد رضا تم پہ کروڑوں درود، صدقے میں مسعود رضا تم پہ کروڑوں درود، صدقے میں عسکری رضا تم پہ کروڑوں درود، صدقے میں ادریس رضا تم پہ کروڑوں درود، صدقے میں معصوم رضا تم پہ کروڑوں درود، صدقے میں ناصر رضا تم پہ کروڑوں درود، صدقے میں ثناول رضا تم پہ کروڑوں درود،
صدقے میں شمائل رضا تم پہ کروڑوں درود الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد بما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعد الجد والكرم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الہی فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے فاتح خیبر علی مرتضیٰ کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم الرضا کے واسطے سیدی سجاد کے سستے میں ساجد رقم علم حق باقر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم الرضا کے واسطے بیرشی بلش حق دنیا کے وہابی دیوبندی تبلیغی جماعتی دعوتی تھیری کتوں سے بچا ایک کا رکھ حق واحد بیریا کے واسطے بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد بلحسن اور بو سعید سعدزہ کے واسطے قادری کر قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدر النما کے واسطے حسن اللہ لہو رزقن صدر رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیہ کے واسطے نصر بی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دے محی جافزہ کے واسطے سید عبدالعزیز حبش کا صدقہ ہمیں دولت دارین دے اپنی رضا کے واسطے نام میں جن کے محمد اور علی جلوہ کو سنوسی باعتا کے واسطے عبد الرحمن سیدی سراج برحق کے طفیل مغفرت اور عفو دے اس پر خطا کے واسطے کرعتا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے آقا میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے حشمت دارین سے دارین میں کا سرفراز عارف باللہ شہ شیر رضا کے واسطے جلوہ عرفان و ایمہ کے نظارے کا نصیب حضرت شاہ مشاہد با خدا کے واسطے
دل مدینہ ہو میرا معمور ہو سینہ میرا، حضرت ادریس بن شیر رضا کے واسطے، حضرت معصوم بن شیر رضا کے واسطے، حضرت ناصر بن شیر رضا کے واسطے، صدقہ ان عیا کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرف عافیت ہر ایک سنی بے نوا کے واسطے، عفو عرف عافیت صاحب فاتحہ کے واسطے، عفو عرف عافیت صاحب خانہ کے واسطے، الہ کار ساتھ بادشاہ بندہ نواز ملک جبار غفور رحیم مولا تبارک و تعالی، جو بھی کچھ میلاد شریف ہوئی، ذکر و اذکار کیا گیا، نعت ہوئی، منقبت ہوئی، تقریریں ہوئی، مولا قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، مولا تبارک و تعالی اس کے کرنے میں کسی قسم کی قصداً سامل لغزش خطا ہو گئی تو مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما کر مولا تیری رحمت کی بارگاہ کرم میں ذکرتے مولا تو اسے قبول فرما لے۔ مولا جو کچھ یہاں حاضر ہے، جو کچھ بھی پڑھا گیا، بالخصوص جو کچھ انگنت لا تعداد بے شمار عطا فرمائے گا، سرکار مصطفیٰ راحت قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ کرم میں ذکرتے مولا تو اسے قبول فرما لے۔ مولا ان سب کا ثواب سرکار کے صدقے و طفیل سے، سرکار کے تمام شہزادگان، تمام شہزادیاں، سرکار کے تمام ازواج مطہرات، تمام شہزادگان، بالخصوص حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور سرکار کے تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، عشر مبشرہ، اصحاب صفہ، اصحاب کہف، اولین و سابقین، بالخصوص شہدائے بدر رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین کے مقدس بارگاہ کرم میں ذکرتے مولا تو اسے قبول فرما لے۔ خصوصاً بالخصوص شہدائے بدر رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین کے مقدس بارگاہ کرم میں ذکرتے مولا تو اسے قبول فرما لے۔ شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے خندق، شہدائے یرموک، شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین سب کے مقدس بارگاہ کرم میں ذکرتے مولا تو اسے قبول فرما لے۔ مولا تبارک تعالی جتنے بھی دنیا میں صحابہ کرام، صحابیت کرام، تابعین کرام، تبع تابعین عظام، ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی اجمعین، اولیاء کاملین، بالخصوص پیر پیرا، میر میرا، شاہ جینا، قطب الاقطاب، فرد الافراد، نافع البلا، سیدنا شیخ ابو محمد عبداللہ غوث اعظم سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس بارگاہ کرم میں ذکرتے مولا تو اسے قبول فرما لے۔ اور ان سب کا ثواب خصوصاً بالخصوص ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس بارگاہ کرم میں ذکرتے مولا تو اسے قبول فرما لے۔ غوث اعظم سرکار کے تمام شہزادگان، تمام شہزادیاں، سرکار کے تمام مریدین، متوسمین، محبین، آپ کے خلفاء، اساتذہ، تلامذہ، آبا و اجداد رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین، سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی آپ کے پورے مرشد خواجہ عثمان ہارونی، آپ کے جمیع مریدین، متوسمین، محبین، خلفاء، اساتذہ، تلامذہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سب کے مقدس بارگاہ کرم میں ذکرتے مولا تو اسے قبول فرما لے۔ ان سب کا ثواب بالخصوص واعظ پاک رضی اللہ تعالی عنہ، صابر پاک سید سالار مسعود غازی مخدومنا مخدوم شب جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، بالخصوص اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ، سیدی سرکار حج الاسلام علامہ حامد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ سرکار کے تمام آبا و اجداد، مریدین، متوسمین، آپ کے خلفاء، اساتذہ، تلامذہ، برادران رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سب کے مقدس بارگاہ کرم میں کرتے مولا تو اسے قبول فرما لے۔ مولا ان سب کا ثواب بالخصوص مظہر اعلیٰ حضرت شیخ بشیر سنت، سیدی سرکار مشاہد ملت، سیدی سرکار مشہود ملت، سیدی سرکار عسکر رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور استاذ العلم محدث سورتی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سادات کرام، بالخصوص دادی حضور صاحبہ، پھوپھی جان صاحبہ، اور باجی حضور صاحبہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سب کے مقدس بارگاہ کرم میں ذکرتے مولا تو اسے قبول فرما لے۔ مولا تیرے نیک بندے بندیاں جہاں کہیں بھی آرام فرما، سب کے مقدس بارگاہ کرم میں ذکرتے مولا تو اسے قبول فرما لے۔ مولا اس ان سب کا ثواب بالخصوص حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے ہم عصر علماء کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے مقدس بارگاہ کرم میں ذکرتے مولا تو اسے قبول فرما لے۔ مولا تبارک و تعالی اس محفل شریف کے کرنے میں کسی بھی قسم کی قصداً سامل لغزش خطا ہو گئی تو مولا معاف فرما کر مولا اس کا فیضان ہم سب کو شب و روز مالا مال فرما دے۔ مولا تمام بزرگان دین، شہدائے بدر رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمام اولیاء کاملین، صحابہ، صحابیات، تابعین تبع تابعین کا فیضان ہم غلاموں کو مولا تبارک تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم کو شب و روز مالا مال فرما دے۔ شہدائے بدر رضوان اللہ تعالی اجمعین جیسی عشق و محبت عطا فرما دے، ان کے جیسا پیار عطا فرما دے مولا تبارک تعالیٰ، ان کے جیسا سچا عاشق رسول بنا دے مولا، ان کے صدقے میں ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما دے
ان کے صدقے سے جو بھی اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا سچا پکا فرما بردار بنا دے مولا، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو اس وبا میں مبتلا ہے مولا تبارک تعالیٰ، جہاں کہیں بھی سنی مسلمان پریشان اس وبائی سے پریشان ہے مولا تبارک تعالیٰ، سب کی پریشانیوں کو غفور فرما دے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ و مامون فرما دے، شہدائے بدر کے صدقے پہ مولا تبارک تعالیٰ شہزاد گانے مظہر اعلیٰ حضرت و نبیر گانے مظہر اعلیٰ حضرت کو صحت و تندرستی عطا فرما، اپنے اپنے مرشدان اعظام کا مولا تبارک تعالیٰ قرب عطا فرما، ان کا سایہ ہم غلاموں پر تادیر قائم و دائم فرما دے مولا، جو دل میں تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں سب کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، مقصدوں کو پورا فرما دے، جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے مولا شہدائے بدر کے صدقے میں ان کو جنت اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف عطا فرما دے مولا تبارک و تعالی، خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایمہ کنم خاتمہ، اگر دعوت رکنی ور قبول منو دست دامان آل رسول برحمتک یا ارحم الراحمین۔